بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مفتی طارق مسعود بری طرح پھنس گئے۔ فتویٰ تو دے دیا انہوں نے کہ جس کا شرکی عقیدہ ہو، یعنی یا علی مدد پکار رہا ہو، نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر مانتا ہو، ایسے لوگوں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں۔ تو اس کو پکڑ لیا ایک بریلوی مولوی نے۔ اب پہلے جو بریلوی مولوی اس کو حوالے دکھا رہا ہے کہ تمہارے اکابرین کے عقیدے یہی ہیں اور تمہارا فتویٰ تمہارے اکابرین کے اوپر پڑتا ہے۔ جس طرح بری طرح پھنس گئے ہیں مفتی طارق مسعود۔ پہلے ذرا یہ ان کا بیان سنیے جنہوں نے حوالوں کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ تمہارے اکابرین اس شرک کے اندر مبتلا تھے جس کا تم ذکر کر رہے ہو۔ میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ تبصرہ کرتا جاؤں گا۔ بالکل مختصر وقت میں وہ عبارتیں پیش کرنے لگا ہوں، کتاب کھول کے دیکھنا آپ کا۔ مولوی محمود حسن دیوبندی جو کہ شیخ الہند کہلاتے ہیں دیوبندیوں کے، اپنے ترجمہ قرآن کے جس کے 4 پاروں کا حاشیہ انہوں نے لکھا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ باقی جو ترجمہ ہے وہ مولوی شبیر احمد صاحب نے کیا ہے۔ اس میں ایاک نستعین کے تحت جو ہے وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر کسی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے۔ پھر سنیے گا، کہتا ہے کہ اگر کسی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت اللہ جل وعلا سے ہے۔ تو جناب علی نے فیصلہ ہی کر دیا۔ ہمارا دعویٰ بھی یہی ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبیوں کو اور ولیوں کو خدا نہیں جانتے اور نہ ہی خدا کا فرزند جانتے ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی کرتے ہیں امداد، اور یہ سب جو ہیں وہ رب تعالیٰ کے فضل سے کرتے ہیں، یہ وسیلہ ہیں، حقیقت میں مدد کرنے والی ذات وہ خدا بزرگ و برتر کی۔ فتاوی رشیدیہ جلد اول۔ یہ محمود الحسن کی جو تفسیر ہے، جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے 4 پارے یا 3 پارے انہوں نے خود تفسیر کی ہے اور پھر ان کی وفات ہو گئی ہے اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہے شبیر احمد عثمانی صاحب نے۔ اور یہ دیوبندیوں کی چوٹی کے علماء سمجھے جاتے ہیں۔ پہلا بیچ جو فارغ التحصیل ہوا ہے دیوبند سے، یہ وہ حضرات ہیں، اور یہ وہ تفسیر ہے جس کو عرصہ دراز سے سعودی عرب سے امت مسلمہ کو تحفے کے طور پر یہ تفسیر دی جاتی رہی ہے۔ تو اس کی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ہی محمود الحسن صاحب نے اور شبیر احمد عثمانی نے شرک کا انجیکشن دے دیا، اس کا ذکر کر رہے ہیں یہ، اور دلیل پکڑ رہے ہیں کہ جس طرح تمہارے یہ اکابرین مفتی طارق صاحب، جس طرح تمہارے یہ اکابرین اس شرک کے قائل ہیں، مدد کے قائل ہیں کہ مقبول بندوں کو اگر پکارا جائے تو یہ جائز ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی تو اسی طرح کرتے ہیں۔ تو حالانکہ ان دونوں کا عقیدہ مشرکانہ ہے، دیوبندیوں کا بھی عقیدہ مشرکانہ ہے اور بریلویوں کا بھی عقیدہ مشرکانہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو آپ مدد کے لیے نہیں پکار سکتے۔ اللہ کو پکارنا اور اے صلاۃ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ تو ایک بہت ہی بڑی دلیل ہے۔ یہ سارے واسطے وسیلے کی دیواریں گر گئیں اس کے آگے۔ براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے۔ ایاکا جب کا کہا جاتا ہے تو یعنی اللہ کو کہا جاتا ہے۔ یہاں مقبول بندہ کدھر سے بیچ میں گھسیٹ کے لے آئے؟ یہ بہت بڑا جرم ہے ان کا، اور ان کا یہ کہنا کہ ان کے اکابرین کے پیچھے یعنی نمازیں نہیں ہوتی، تو ظاہری بات ہے ان کے اکابرین جن کے عقیدے یہ تھے، علی انجینئر صاحب بھی سن لیں، کہتے ہیں میں تو سب کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں۔ تو بتاؤ جن کے یہ عقیدے ہوں، شرک جن کا عقیدہ ہو، طارق مسعود صاحب تو کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی، حالانکہ خود پڑھتے ہیں ان کے پیچھے، اور جب نام لے کے ان کا شرک کرنے کا رد ہوتا ہے تو پھر وہ نہیں کرتے ہیں، پھر وہاں کنی کترا جاتے ہیں اور وہاں گول مول بات کر جاتے ہیں۔ حق اور باطل کو ملانے کا تو انہوں نے پورا تجربہ ہے، یہ اسی طرح یہ انہوں نے سندیں حاصل کی ہیں کہ حق اور باطل کو ملائیں گے آپس میں۔ اب ذرا آگے رشید احمد گوئی کو سنیے اور پھر آگے اشرف علی تھانوی کو سنیے، سارے اسی کشتی کے مسافر ہیں۔ کتاب الخطر والاباحہ صفحہ نمبر 64 پر سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں، سوال یہ ہوتا ہے اشعار اس مضمون کے پڑھنے کہ یا رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، مدد کر بہر خدا
حضرت محمد مصطفیٰ میری تم سے ہر گھڑی فریاد ہے، یہ کیسے ہیں؟ یہ سوال ہوتا ہے فتاوی رشیدیہ میں. تو اس کا جواب دیتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ پڑھنے محبت میں اور خلوت میں بئی خیال کہ حق تعالیٰ آپ کی ذات کو مطلع فرما دیوے یا محض محبت سے بلا کسی خیال کے یہ جائز ہے. جی ہاں، انہوں نے تو ایسے اشعار پڑھنے کو جائز کہہ دیا ہے. اب جو فتویٰ لگاتے ہیں وہ پھر اپنی خیر منائے اور پھر بات اس پہ ختم نہیں ہو جاتی. دیکھیں اصل میں ان کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ اپنی خیر منائیں. بھائی خیر کیا منائیں، تو اپنی خیر منا. وہ تو گئے اب ان کو نہیں نکال سکتے. ان کے لیے میں مثال دیتا ہوں، جس طرح اونٹ کنویں میں گرنے لگے تو اس وقت ان کی دم پکڑنا یہ عقل مندی نہیں ہے. آپ ساتھ جائیں گے، آپ نہیں بچا سکتے اس کو. تو لہٰذا جو شرک کے اوپر مر گئے ہیں، وہ گنگوئی ہوں، اشرف علی تھانوی ہوں، شبیر احمد عثمانی ہوں، محمود الحسن ہوں، جو بھی گئے، قاسم نانوتوی ہوں. لسٹ بڑی لمبی ہے. ابھی 2-3 کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اور ظاہری بات ہے اس کلپ کے اندر اتنے سب کا حوالے نہیں دیے جا سکتے، لیکن شرک پر یہ مر گئے ہیں. اب قیامت تک کے لیے کوئی تلافی کا موقع نہیں ہے. اور اللہ کی کتاب کہتی ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأوہ النار وما للظالمین من انصار. جس نے شرک کیا اور موت آ گئی، توبہ نہیں کی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے. ایسوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے جس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. تو بتائیے، یہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا معاملہ تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے. اب کیا کیا جائے؟ یہ اپنے مرزا صاحب، جہلمی صاحب، آپ تو نمازیں پڑھتے ہیں ان کے پیچھے، اور طارق مسعود کہتے ہیں کہ ایسوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں. خود پڑھتے ہیں، خود دیوبندیوں کے پیچھے بھی پڑھتے ہیں. اندازہ لگائیے یہ حال ہے ان کا. آگے سنیے. بات سنیں آپ بالکل فتاوی رشیدیہ کی 3 جلد کے صفحہ نمبر 5 پر دیکھیں تو آپ کو یہ سوال بھی ملے گا اور اس کا جواب ملے گا. مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب سے کسی نے سوال کیا اور سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ حضرت ان اشعار کے بارے میں کیا خیال ہے. اور وہ اشعار کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحری ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. مطلب کیا ہوا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پہ نظر فرمائیے. یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عرض سنیے. اننی فی بحری ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ میرا ہاتھ پکڑیے اور مجھے میری مشکل کشائی فرمائیے، میری مدد کیجیے. تو حضرات محترم یہ سوال ہوتا ہے. اور پھر اگلا ساتھ کہتے ہیں قصیدہ بردہ شریف کے شعر کے بارے میں، بردہ شریف فارغ، اس کو طاہر القادری بہت پڑھتے ہیں. بردہ شریف تو اس کا جواب دیتے ہوئے جو مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب نے لکھا، اس کا جواب دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں ایسے کلمات نظم میں ہو یا نثر میں ہو، ان کا ورد کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، کفر و فسق نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب. تو ان دونوں عبارتوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگ رہے ہیں. پھر اس مدد مانگنے کو یہ کفر و شرک نہیں کہہ رہے بلکہ یہ جائز کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں بس یہ مکروہ تنزیہی ہے، کفر و فسق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے شعر پڑھنا جائز ہے. تو یہ فتاوی رشیدیہ سے میں نے عبارت پیش کی ہے. تو مولوی طارق مسعود صاحب کے گھر سے کی ہے، ان کے اکابرین نے یہ لکھا ہے. اشرف علی تھانوی صاحب جو ہیں وہ اپنی کتاب نشر الطیب آپ اٹھا کر دیکھیں، اس کے آخر میں عربی اشعار کا ترجمہ کرتے ہوئے اس نے یہ بات کی ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے دریغ مدد مانگی گئی ہے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مشکل کشائی کے لیے پکارا گیا. وہ اشعار کیا ہیں؟ وہ اشعار سنیے گا. اشرف التھانوی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یا شفیع العباد خذ بیدی انت فی الاضطرار معتمدی، دستگیری کیجئے میری نبی، کشمکش میں تم ہی ہو میرے ولی. لیس لی ملجأ سواک اغث مسنی الضر سیدی سندی، جز تمہارے ہے کہاں میری پناہ، فوج کلفت مجھ پہ غالب ہوئی. غشنی الدہر ابن عبد اللہ کم مغیثا فانت لی مددی، ابن عبداللہ زمانہ ہے خلاف، اے میرے مولا خبر لیجئے میری. تو یہ اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب نشر الطیب کے آخر میں عربی اشعار کے ترجمے میں یہ لکھ رہے ہیں. تو بتائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مولا بھی کہا، مشکل کشائی کے لیے بھی پکارا.
تو یہاں رک کے میں یہ بات کرتا ہوں، یہ جو کہتا ہے نا جو مشکل کشا سمجھتے ہیں نبی کو، تو مشکل کشا تو اشرف التھانوی صاحب نے بھی سمجھا. اسی طرح جو ہے مشکل کشائی کے اشعار پڑھنا اور ان سے مدد مانگنا، فریاد کرنا، ان اشعار کو جائز جو ہے مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب نے بھی سمجھا. تو اکابرین دیوبند نے سمجھا بھی اور اس کو جائز بھی قرار دیا، بلکہ اشرف التھانوی نے خود مدد مانگ کر ثابت کر دیا کہ دیوبند کے اکابرین کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بالکل اس طرح جائز سمجھتے ہیں. لیکن عجیب بات ہے، جس باپ کی اولاد ہے بعد میں اولاد جو ہے وہ منکر ہو گئی ہے، اور الٹا کہتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، وہ مشرک ہے. تو پتہ چلا کہ طارق مسعود صاحب کے نزدیک ان کے جو اکابرین انہوں نے شرک کی ہے، اور ان کے اکابرین اور ان کے ماننے والوں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. پھر حضرات محترم اگلی بات یہ ہے دیکھیے کہ اصل میں یہ بری طرح پھنس گئے ہیں. اکابرین کی محبت کو بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں. حضور قرآن بھی ثابت کر رہا ہے کہ پکارنا، کسی کو پکارنا، مدد کے لیے پکارنا غائبانہ طور پر جس طرح اللہ کو پکارا جاتا ہے، یہ شرک ہے. بالکل سب سے بڑی شرک کی پکاریں یہ علامتیں ہیں شرک کی. اگر شرک یہ نہیں ہے تو پھر کوئی چیز بھی شرک نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ آمین سے مانگتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی عطائی وہ طاقتیں ہیں، تو پھر مشرکین مکہ کا کیا قصور تھا؟ ہر دور میں مشرک یہی کہتا ہے کہ عطائی ہے. تو لہٰذا یہ بری طرح بیچ میں پھنس گئے ہیں. اگر اس دلدل سے کوئی بندہ نکلا ہے صحیح طریقے سے تو وہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی ہیں، جنہوں نے وفاقل مدارس ملتان سے ڈگری لی اور انہی دیوبندی کے مدرسے سے. لیکن جب بات سامنے آئی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ شرک اور کفر کر کے مرے ہیں. تو کہتے تھے اپنے استاد کیا کرے؟ جب استاد کفر و شرک کرے گا تو اس کو چھوڑ دیں گے. تو ایسی بات نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے، ان کا شرک ثابت ہے. اب یہ بریلوی مولوی ہے، یہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جس طرح تم فتوے نہ لگاؤ، تم بھی صحیح اور ہمارے کابرین بھی ایسے تھے، ہم سارے ایک ہی جیسے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے. تو تم سارے ایک جیسے ہو جاؤ گے، پوری زمین والے مل کے ایک جیسے ہو جائیں گے تو شرک ختم ہو جائے گا. شرک تو اسی طرح قائم رہے گا. تو یہ مسئلہ آج کوئی مولوی ہے، کوئی علامہ ہے اس شرک کے خلاف نہیں آواز اٹھا رہا ہے. شرک کے خلاف وہ آواز کیسے اٹھائیں گے؟ اس شرک کی وجہ سے تو ان کی دنیا بنی ہوئی ہے. اسی لیے کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور آقا سے مراد اللہ نہیں بلکہ نبی علیہ السلام لیتے ہیں، اوپر صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، ان کی بات واقعی بنی ہوئی ہے. عزتیں تو برباد ہو رہی ہیں، عوام پس رہی ہے، اس کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسائے جا رہے ہیں. کشمیر میں، فلسطین میں، ہر جگہ، کسی جگہ ان مسلمانوں کو امن نصیب نہیں ہے. اللہ کے بندوں، وہ اسی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، ان کابرین کا دفاع کرنے کی وجہ سے، ان کی وکالت کرنے کی وجہ سے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کی وجہ سے، ان کو امام یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے. لہٰذا بالکل ان کے عقیدے شرکیہ ثابت ہیں، کوئی انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا ہے. باقی مرزا علی انجینئر کا کہنا کہ کسی اور نے ملا دی ہوگی، اس نے ظن رکھتے ہیں، یہ نامردی ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ کفر ہے. یہ حق اور باطل کو آپس میں ملانا ہے. حق یہ ہے کہ قرآن کی بات کو آگے کیا جائے اور کہا جائے سارے مولوی جھوٹے تھے، ان کے عقیدے خراب تھے، یہ مشرک تھے اور یہ کلمے پڑھواتے رہے. ابھی تو وہ بھی ایک پورا چیپٹر ہے. یہ اشرف علی تھانوی نے اپنے کلمے بھی پڑھائے ہیں مریدوں سے ٹیسٹ کرنے کے لیے. پہلے ان کو کافر بنایا، خود کافر بنا، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں اصل کلمہ تو وہی ہے. محی الدین چشتی نے بھی اسی طریقے سے کیا، اور عبد القادر جیلانی کی خدائی کے دعوے، مجدد الفسانی کے شرکیہ واقعات، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان اسی شرک کے اندر ملوث رہا ہے. یہ سب کے کابرین ایسے ہی ہیں، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو العلا ہوں، ڈاکٹر اسرار ہوں، جتنے بھی ہیں، طارق مسعود ہوں، توصیف الرحمان ہوں، طارق جمیل ہوں، تبلیغی صاحب کے زکریہ صاحب ہوں، ان کی کتابوں میں بھی یہ سارے شرکیہ واقعات لکھے ہوئے ہیں. لہٰذا ان کا کفر کرنا چاہیے، ان کتابوں کو دریا برد کیا جائے، اور ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث کی کتابیں جو مختلف کتابوں کے اندر ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، اور اس معیار کے اوپر جو حدیثیں اترتی ہیں وہ دوسری ساری ان کو مانا جائے. قرآن کی تشریح لکھنا، عقیدہ قرآن سے پہلے صفحے سے یہ عقیدہ شروع ہوتا ہے. اللہ کے حمد و ثنا کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پڑھنے کے بعد یہ سارے یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، یہ سارے مشرکانہ نعرے ہیں. لبیک یا رسول اللہ کہنا، لبیک یا حسین کہنا، یہ ان کی نظر و نیازیں کرنا، پھر 11ویں کی شکل میں، کوئی 12ویں کی شکل میں کیک کاٹنا، 10 محرم کی سبیلیں لگانا، تعویذ گنڈا، جمہوریت کرنا، سارے مشرکانہ. اللہ کے بندوں شرک سے توبہ کرو، ورنہ یاد رکھنا معاملہ صرف اتنا نہیں ہے دنیا کے حد تک،
مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجھے گی، اور پھر ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا، چاہے علامہ صاحب ہو، چاہے مفتی صاحب ہو، چاہے بڑے کوئی سیاسی لیڈر ہو، عسکری لیڈر ہو، یا کوئی بھی ہو، پیر صاحب ہو، جو بھی شرک کے اوپر مرے گا، مالک فرماتا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس نے بھی شرک کیا اور اس شرک کے اوپر اس کی موت آ گئی، یعنی جو مر گئے ہیں ان کی اب تلافی نہیں ہو سکتی، جو زندہ ہیں چاہے محمد حنیف ہوں، منور سلطان ہوں، اور طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، اور قاری خلیل الرحمان ہوں، جو بھی زندہ ہیں، جو بھی شرک پھیلا رہے ہیں، یہ ابھی توبہ کریں تو ان کی توبہ کا چانس موجود ہے، باقی جو مر گئے ان کی کوئی توبہ نہیں ہے، اب ختم ہو گیا معاملہ کسی، اور جو شرک کے ساتھ ہے ان کے ساتھ ہماری جنگ ہے، ان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، کوئی ہمارا نہیں ہے جو ہمارے مالک کا نہیں ہے۔ تو یہ جب تک یہ ایمان سامنے نہیں آئے گا، کوئی خیر نہیں آ سکتی امت کے اندر، جو مرضی کر لو۔